بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ صیام کے گزر جانے کے بعد دو طرح کی محرومی کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو یہ کہ نسبتاً باقی مہینوں سے رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالی ہمیں اعمال پر زیادہ اجر عطا فرماتا تھا، تو رمضان کے بعد وہ زائد اجر ہمیں نہیں ملتا۔ اور دوسری محرومی یہ کہ جیسے ماہ صیام کے اندر نمازوں میں ایک ذوق ہوتا ہے، تلاوت قرآن کریم کی طرف ایک جو ہے وہ ذوق نظر آتا ہے، رمضان کے بعد ہمیں ان چیزوں کے اندر ایک محرومی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا تو ایک معمول یہ رہا کہ ہم رمضان کے ایک تعلق سے اپنے رب سے سارا سال ایک رشتہ قائم رکھتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ پہلے 6 مہینے یعنی رمضان المبارک سے 6 مہینے قبل اللہ کے حضور یہ دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان عطا کر، ہم اس میں تیرے حضور سجدے کریں، تلاوت قرآن کریم کریں، اور ہمیں تم عام مہینوں کی نسبت زیادہ اس مہینے کے اندر اجر عطا کر۔ اور جب رمضان گزر جاتا تو رمضان گزرنے کے اگلے 6 مہینے کے اندر اپنے رب کے حضور یہ دعائیں کرتے کہ یا اللہ ہمارے رمضان کے ان روزوں کو، رمضان کی دیگر عبادات کو قبول فرما لے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہوں یا انبیاء علیہ السلام بھی ہوں، جیسے قرآن کریم نے کہا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، کہ اللہ کے نبی جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے جب اللہ کے گھر بیت اللہ کو بنایا، وہاں عبادات کیں، تو عبادات کرنے کے بعد اپنے رب کی حضور دعائیں کرتے ہیں۔ کبھی کہا کہ ربنا تقبل منا، کبھی کہا ربنا وبعث فیہم۔ تو گویا یہ انبیاء کی اور پیارے آقا علیہ السلام کے صحابہ کی یہ سنت ہے کہ جب وہ کوئی عبادت کرتے تو عبادت کی قبولیت کے لیے پھر ان دعاؤں کا اہتمام کرتے کہ یا اللہ ہم نے جو عبادت کر لی ہے ہماری ان عبادات کو قبول کر لے۔ اور یہاں ہماری شاید کی بدقسمتی ہے کہ ہم ایک رمضان المبارک کے مہینے میں خوب عبادات کا اہتمام کر لیں، تو پھر اگلے 11 مہینے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا یہ ایک رمضان کے روزے یا ایک رمضان کی عبادات ہمارے اگلے 11 مہینوں کے لیے کافی ہیں۔ تو یہ ہماری ایک بدقسمتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری زمین اگر سونے سے بھر دی جائے اور مجھے سارے کے سارے سونے کا مالک بنا دیا جائے، اور اس کے برعکس اگر کوئی مجھے یہ بتا دے یا مجھ تک یہ خبر پہنچا دے کہ اللہ نے میرے عمل قبول کر لیے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات سے زیادہ خوشی ہوگی، اس بات سے زیادہ راحت ہوگی نسبتاً یہ کہ میں سارے کے سارے سونے کا مالک بن جاؤں، میرے لیے اس بات میں زیادہ راحت ہے کہ اللہ میرے اعمال کو قبول کر لے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو ایک تعلق اپنا قائم رکھتے تھے اور پھر ہمیشہ ان اعمال پر اپنے رب کی حضور قبولیت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ شوال المکرم کا مہینہ ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شوال المکرم کے 6 روزوں کا اہتمام کرتا ہے یہ وہ خوش قسمت ہے کہ اللہ اس کے لیے عمر بھر کے روزوں کا اجر اس کے لیے حصے میں لکھ دیتا ہے۔ بلکہ ایک اور مقام پہ یہ فرمایا کہ کوئی شخص اگر رمضان کے روزوں کا اہتمام کرتا ہے تو رمضان کے روزوں کی وجہ سے اللہ اس کے 10 مہینوں کے روزوں کا اجر لکھتا ہے، اور پھر ساتھ اگر کوئی شوال کے ان 6 روزوں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ ان 6 روزوں کی وجہ سے 2 مہینوں کا اسے اجر عطا کرتا ہے۔ تو گویا اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک روزے کے عوض اللہ 10 روزوں کا اجر عطا فرماتا ہے، اور اگر ہم یہ 36 روزے بنتے ہیں، یہ 30 رمضان کے ہو گئے
رمضان کی 29 ہوں یا 30 ہوں، اللہ الحمدللہ اجر جو ہے وہ مکمل 30 کا عطا کرتا ہے۔ تو 29 30 رمضان کے جو روزے ہوئے اور 30 کے ساتھ 6 شوال کے ملا لیں، یہ 36 روزے ہیں، اور 36 کو آپ جو ہیں وہ پھر 10 پہ ضرب دیں تو یہ 360 دن بنتے ہیں، اور 360 دن سال کے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم ان 36 روزوں کا اہتمام کریں تو اللہ تعالی ہم نے گویا ایسا ہی کیا کہ جیسے ہم نے سارے سال روزہ ہی روزہ رکھا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ماہ صیام کی جو برکتیں ہم نے حاصل کیں، ان برکتوں کو اللہ ہمیں سارا سال زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں ان برکتوں کو حاصل کرنے اور ان برکتوں سے فائدہ حاصل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔